إن الله وملائكته يصلون على النبي. تو وہ خود زمانہ تحت میں ہوتا ہے، اس کے زمانہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، لہذا زمانہ وہاں معاشر ہوتا ہے جہاں انسان زمانے کے تحت ہے، لہذا امام کو زمانہ اس میں کہتے ہیں. تو یعنی امام جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، منصوب من اللہ ہوتا ہے، اور مدیر ہوتا ہے، کائنات کا ادارہ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ گفتگو کی تھی ہم نے آپ کے درمیان میں کل. اس کے بعد پھر کہا تھا کہ معاشرے کی مدیریت کرتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ معاشرے کی مدیریت نہ کرے تو یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا. روایت میں ہے کہ زمین جب تک حجت خدا ہے تب تک زمین باقی ہے، اگر حجت خدا زمین پر نہ رہے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ غرق ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات یہ خلاصہ ہم نے کل کا آپ کی خدمت بیان کیا، لیکن جو رہ گیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ بیان کریں. کوئی ہے بیان کرنے والا؟ آپ پچھلی بار کیا پتہ چلا؟ اچھا بتائیں کس طرح آگے دیکھو اس کو کلام کیا جا سکے. جی میں السلام علیکم. آپ نے بتایا تھا کہ امامت کی کچھ کلی اصول کہ امام کون ہوتا ہے اور امام کو کیسا ہونا چاہیے. تو اہل سنت کے نزدیک امام کون ہوتا ہے؟ تو ان کے نزدیک یہ کہ امام کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے کچھ پوائنٹس بتائے تھے آپ نے. پہلا یہ کہ ایک گروہ معین کرے گا خلیفہ کو، خلیفہ کون ہو. دوسرا یہ کہ خلیفہ جس کو معین کرتے جائے. اور تیسرا یہ کہ شورا یعنی کمیٹی معین کرے گی. اور چوتھا یہ کہ اگر کوئی قصد کر دے خلافت کو اور اس کے پاس لوگ موجود ہوں تو وہ خلیفہ کہلائے گا. پھر اہل تشیع کے نزدیک امام کون ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ امام منصوب من اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہوتا ہے. اور رسول یا تو پھر دوسرا پوائنٹ یہ کہ رسول معین کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امام اپنے بعد آنے والے امام کو معین کرتا ہے. پھر امام کے معنی بتائے. امام کے معنی پیشوا کے ہیں، یعنی امام یعنی جو آگے رہنے والا ہو جس کی ابتدا کی جائے. پھر امام کی کچھ خصوصیت بیان کی امام کیسا ہو. پہلا پوائنٹ یہ کہ امام عالم ہو، یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. اور امام اور نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی جو ہے، رسول جو ہے وہ وحی ان پہ نازل ہوتی ہے، لیکن امام علم لدنی کا مالک ہوتے ہیں. اور نبی رسول جو ہے وہ پیغام کو لے کر آتے ہیں. امام حافظ شریعت ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے مدیر کا. تیسرا پوائنٹ ہے کہ مفسر قرآن ہوتا ہے امام، کیونکہ روایت میں ہے کہ قرآن کی جو الف لام میم یاسین ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، جب امام آئیں تو اس کے علم کو بیان کریں. پھر امام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ امام قوانین کی حفاظت کرتا ہے، یعنی امام صاحب شریعت ہوتا ہے اور شریعت کی حفاظت کرتا ہے. اگر معاشرے میں کوئی بدعت یا بدگمانی جاری ہو تو امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دور کرے. جیسے کہ ہر زمانے میں امام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. اگر امام حسن نے معاویہ سے صلح کی تو وہ بھی دین کو بچانے کے لیے کیا تھا، اور اگر امام حسین نے یزید سے جنگ کی وہ بھی دین کو بچانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس وقت حلال محمدی کو حرام محمدی میں تبدیل کیا جا رہا تھا. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ مدیر یعنی امام مدیر ہے کائنات سے. اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ ڈھل جاتی. ایک سوال ہے باغان سے کہ رسول کے بعد کیا ضرورت ہے امام؟ رسول کے بعد کیا ضرورت ہے امام؟ قرآن ہے نہیں ہے؟ جی میں جی ہے. رسول نے ہم کو قانون بنا رسول نے ہم کو قانون بتا کے اسلام بتا کے کیا ہے کہ امام ہے وہ اس کو دیکھ کر صحیح فالو کرنے کی. اور کوئی جواب دے گا کہ امام کی کیوں ضرورت ہے رسالت کے بعد، یعنی رسول کے بعد کیا ضرورت ہے؟ مگر کیا رسول نے صحیح بات نہیں بتائی ہے؟
لیکن رسول نے جو بتایا تھا وہ اپنے زمانے تک بتایا تھا، اور رسول کے بعد جو چیزیں آئیں، جو مسائل پیدا ہوں گے، اس کو کون حل کرے گا؟ امام. چونکہ یہ علماء نہیں حل کرتے ہیں، علماء اپنی طرف کی بات نہیں کہتا، جو مراجع ہیں وہ جو بات کہتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال ہی سے نکالتے ہیں، وہ جو ان کی احادیث ہیں اسی سے ہی استخراج کر کے استنباط کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ نکال کہتے ہیں صاحب یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، میرے نظر میں یہ بہتر ہے، یہ احوط ہے، یہ جو ہے وہ احتیاط واجب ہے، یہ احتیاط مستحب ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں جتنی چینجز آتی رہیں گی، آپ نے بیان کیا کہ جتنی چینجز آتی رہیں گی، تبدیلی آتی رہے گی، ایمان کیا ہے ان بدعتوں کو روکنے کے لیے آیا ہے، ان خرافات کو روکنے کے لیے آیا ہے، اور نہ دین میں کسی طرح کی کوئی اضافہ ہو اور نہ دین میں کسی طرح کی شریعت میں کسی طرح کی کوئی میری بات سنیں آپ سنیں تو یہ سرکار محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خود آج کی جو گفتگو ہے وہ امام کی ولادت سے مخصوص ہے. امام کی ولادت کب ہوئی؟ 15 شعبان 255. 15 شعبان کو ہوئی. 15 شعبان ہاں. اور عیسوی کتنی تھی؟ عیسوی عیسوی ہے 848. ولادت کب ہوئی؟ 255 اکارڈنگ کتنی 15 شعبان 484. اچھا یہ امام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ سامرا ہوئی ہے. کس دن ہوئی؟ دن کون سا تھا؟ فرائیڈے، جمعے کا دن تھا. وقت کون سا تھا؟ جی صبح کا وقت تھا، مارننگ تھی. جب امام پیدا ہوئے تو سب سے پہلے امام نے کیا کام کیا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا کیا امام نے؟ جی سب سے پہلے جب امام کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلا امام کا کام کیا تھا؟ کیا تھا بتائیں؟ کیا تھا؟ سجدہ. جیسے ہی امام متولد ہوئے اور پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے ظاہری طور کے اوپر، ویسے ہی سب سے پہلا کام کیا تھا؟ اللہ اکبر. کہاں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے. اور اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا آپ نے اور امام حسن عسکری السلام نے اپنی آغوش میں لیا تو کیا کہنا شروع کیا؟ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد پھر مولا متقیان جتنے بھی ائمہ معصومین تھے سب کو آپ نے درود و سلام سے یاد کیا. سب درود و سلام سے یاد کیا. پتہ چلا کہ ہمارا جو زمانے کے امام ہیں جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ سجدہ تھا. سجدے سے سر اٹھایا اور امام علیہ السلام کا ہوش میں آئے تو مولا سے آپ نے شہادتین کہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد پھر مولا متقیان سے لے کر کے اور امام علیہ السلام تک کی سب پر درود و سلام کیا. پھر آپ نے کس نے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس کو آواز دی؟ اپنی بہن کو آواز دی نا.
والدہ کے پاس لے جائیے تاکہ ان کو بھی یہ سلام کر سکے. ہے نا؟ یہ کتنا اہم ہے یہ سلام کرنا. سوال ہم جب اٹھتے ہیں تو ہم لوگ کتنے اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہیں؟ ہم لوگ صبح اٹھتے سے کرتے ہیں کہ امام جب پیدا ہوئے سب سے پہلا سجدہ اور سر اٹھایا, سب سے پہلے گواہی دی, پھر سب کو سلام کیا. اس کا مطلب کہ سیرت مہدوی یہ ہے کہ جب ہم صبح میں اٹھیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ شکر کا سجدہ کریں. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا. اگر سوتے رہ جاتے تو پھر 40ویں کا کانٹیکٹ دیا جا رہا ہوتا کہ کتنے لوگ آئیں گے, اس کو کتنی بریانی لگے گی, کتنا گوشت پڑے گا. لیکن معبود تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مہلت دی اور دوبارہ زندہ کیا. باقاعدہ دعا ہے. انشاءاللہ جب دعا کا میٹر آئے گا انشاءاللہ, تو اگر میں یہاں درس دیا میں نے تو میں اس کو بیان کروں گا کہ کیا دعا ہے جو پڑھنی چاہیے. تو خلاصہ کلام کی عربی اگر نہیں بھی آتی ہے تو حد اقل سجدے میں جا کر کے کہہ تو سکتے ہیں اے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہمیں کیا کیا؟ زندہ رکھا. اس کے بعد پھر سجدے اور شکر کے بعد سب سے دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے امام زمانہ کو سلام کرنا. السلام علیکہ یا مولایا یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. کتنے لوگ ہم سلام کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ایک کلچر کی بحث کی تھی نا. آپ لوگ سلام کرتے ہیں ماشاءاللہ, سب سلام کرتے ہیں. میں مطلب ایسے نہیں پوچھ رہا ہوں, الحمدللہ آپ سے سلام کرتے ہیں. سلوات پڑھ رہا ہوں صلی علی محمد و آل محمد. کلچر کی بحث کی تھی, تہذیب و تمدن کی بحث کی تھی. اور ایک کہا کہ صاحب جو ابھی ہم کلچر, جس کلچر میں ہم زندگی جی رہے ہیں وہ کون سا کلچر کہلاتا ہے؟ فاطمی کلچر ہے. لیکن فاطمی کلچر میں ہم لوگ کا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہوگا اس کے پاس سے. کل ہی پرسوں بحث ہوئی تھی, کبھی بھی ہم اسی کلچر میں ہیں. کتنے لوگ اس کلچر میں ہیں؟ بات واضح ہے نا میری؟ جب بات اب واضح ہو گئی کہ بھیا یہ کلچر جو تھا وہ کلچر مغربی تھا, ویسٹرن کلچر تھا. تو خود جب ویسٹرن کلچر تھا ہمارے اس سے کوئی ربط ہی نہیں ہے, ہمیں اپنے امام زمانہ سے مطلب ہے, تو پھر مہدوی کلچر اپنا معاملہ ہے. تو آج کے بعد کل کے بعد کل دوسرا ہے ہمارا, اس سے پہلے تم نے درس دیا تھا آپ کو, تو اس کے بعد اب ہم کس کلچر میں آ گئے؟ مہدوی کلچر. آپ سے کوئی پوچھے کون سے کلچر میں آپ ہیں تو ہاں کہ یہ ویسٹرن کلچر ہے, ہم ویسے ہی بٹا ہوتے ہیں یا ویسے ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں یا ویسے ہی ہم دھوکہ دیتے ہیں. اصلاً نہیں ہے, اصلاً نہیں. اس لیے کہ ہمارے اندر ارتقا ہونا چاہیے. ایک جیسے بچے پڑھتے نہیں, ایک کے بعد ایک آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ وہ بی پڑھیں گے, سی پڑھیں گے. تو ایک چیز آ گئی جو ہمارے پاس تو اس کو چھوڑ دینا. اگر ہم اے نہیں پڑھنا سیکھیں گے تو بی تک نہیں پہنچیں گے, سی نہیں آئے گا, زیڈ تک نہیں پہنچیں گے, پھر کیٹ نہیں پڑھ پائیں گے, پھر کسی سے کیٹ نہیں پڑھ پائیں گے, پھر پورے پورے جملے نہیں بنا پائیں گے. بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنانا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا. تو ابھی جو ہمارا کلچر ہے کون سا ہے؟ زور سے بولیں. ہاں, مہدوی کلچر, فاطمی کلچر, حسینی کلچر, کربلائی کلچر. یعنی وہ کلچر جو کربلا میں تھا. 4 سال کی بچی سکینہ اور اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہے. پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, تم چہرے کو کیوں چھپائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے؟ تو کیا فرمایا کہ اب میری ماں بوڑھی ہو مائیں, ان کے بال بڑے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کے چہرے کو چھپا رکھا ہے بالوں سے, لیکن میرے پاس تو بڑے بال نہیں ہے. یہ کلچر مہدوی کلچر ہے. یعنی 4 سال کی بچی بھی ہمارے یہاں پردے میں ہونی چاہیے, حجاب میں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کو ایسی نام بھی نہیں معلوم ہے, کیا ہوتے ہیں, اسکرٹ ہو, منی اسکرٹ پہنا ہوتا ہے, پتا چلا ہم لوگ منی اسکرٹ پہن, ارے ابھی کیا جاتا ہے, ارے ابھی تو بچہ ہے, ابھی جو چاہتے اس کو عورت بنا کر. نہیں, غلط فہمی ہے یہ ہماری, غلط فہمی ہے یہ ہماری. ہم اس کو عورت نہیں بنا رہے ہیں, بلکہ ہم اس کو لباس پہنا کر کے مہدوی کلچر کی آمادگی کر رہے ہیں تاکہ یہ بچی امام زمانہ کے مددگار ہو سکے. ہاں, ہمیں اپنے آرمانوں کو, ہمیں اپنی آرزوؤں کو, ہمیں اپنے تھاٹس کو, ہمیں اپنے ویوز کو کیا کرنا ہوگا؟ بلند کرنا ہوگا. اہل
تیسری بات کرتے تھے جھوٹ مت بولو، دوسرے کا مال غصب مت کرو، اہانت مت کرو، قتل مت کرو، خیانت مت کرو، کسی کی حسد مت کرو، کینہ مت رکھو، مال غصب مت کرو. پتہ چلا یہ تمام چیزیں ان کے لیے ایک بوال بن گئی تھی کہ صاحب یہ کون سی بات ہو گئی ہے، ہم کیا کریں گے اور کیسے رہیں گے. اس لیے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دیا تھا. یعنی ان کی جو فکریں تھیں بڑی آسمانی فکریں تھیں، بڑی بلند فکریں تھیں. لہذا جب تک ہم اپنی فکروں کو بلند نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے نظریے کو بالا نہیں لے جائیں گے، تب تک ہم امام زمانہ سے قریب نہیں ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کل چھوڑ دیں ان کو. لہذا سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کبھی یہی سوچنا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. نہیں، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو جائز ہیں، وہ تمام چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، وہ تمام چیزیں جو اہل بیت سلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کو کر سکتے ہیں. یہ شیطان نے کہتا ہے اتنا کرو گے، یہ تو بہت بیکورڈ ہے، یہ تو بہت پسماندہ ہے، یہ تو لوگ سمجھیں گے یہ بڑا جاہل ہے، یہ تو سمجھیں گے لوگ بالکل ایسے ہی نہیں. اسلام ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آسمانی کی پھٹی ہوئی چیز پہننے والا اور بڑے بڑے بال لکھنے والا اور عجیب سے اپنے قیافے کو کرنے والا وہ بہت ایڈوانس ہو نہیں. اسلام یہ قیافہ دنیاوی قیافہ ہے، یہ قیافہ شیطانی قیافہ ہے. لیکن ایک آدمی اگر کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہو اور اس کے پاس اہل بیت کی محبت ہو، جیسے ہی اپنی رب کشائی کرے گا اس کے پاس سے جو الفاظ پھوٹیں گے وہ نہایت ہی خوبصورت الفاظ ہوں گے. اس کی سوچ سمجھ میں آئے گی، اس کی معرفت سمجھ میں آئے گی، ہے نا. لہذا ہمیں اپنے آپ کا تبدیلی کرنا، جب تک نہیں چینج کریں گے، جب تک نہیں بدلیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جادو منتر سے نہیں ہوگا، یہ کوئی معجزہ سے نہیں ہوگا کہ مطلب مولا یہ چھو سب پتہ چلا مومن متقی پرہیزگار اللہ اکبر سب صاحب غلام یہ سب نہیں. ایسا کرنا تو رسول بن چکے ہوتے ہیں. یہی سوال کیا تھا کسی نے امام علیہ السلام سے کہ کیوں نہیں ہم ایسا ہو جاتے، تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اگر یہی کام کرنا ہوتا تو رسول نہیں کر سکتے تھے. کہاں تھا آیت نازل ہوگی تب بندہ ابھی تھا چچا ایک بار آیت نازل ہوگی بتاتے ہیں. اگر چھو سے کرنا تھا ایسی کرنا تھا ایسا نہیں آنے والا. یہ ارادہ ہمیں خود کرنا ہوگا. یعنی یہ ارادہ جب تک ہم خود نہیں کریں گے تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں ارادہ ہمارا ہوگا، سارے کام پھر ان کے ہوں گے. حر نے ارادہ کیا تھا، آپ دیکھیں حر نے ارادہ کیا تو کتنی زندگی تبدیل ہو گئی. لیکن وہی عمر صاحب نے ارادہ نہیں کیا تھا. اگر ارادہ کر لیتا تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. اگر ہم حاشیے چلے گئے، ہماری بحث کیا ہے کہ مولا کی جو ولادت ہوئی کب ہوئی؟ 255 ہجری اور عیسوی کتنی تھی؟ 484 عیسوی تھی. کب پیدا ہوئے؟ 15 شعبان روز جمعہ وقت صبح میں سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سجدے کا کیا. اس کے بعد پھر کلمے کو پڑھا، پھر تمام ائمہ معصومین کو سلام کیا اور پھر بعد میں اپنی ماں کو سلام کیا. لہٰذا آج کا درس کا جو چھوٹا سا ننھا سا منا سا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ آج کے بعد سے ہم صبح اٹھیں تو ہم اپنے والدین کو سجدے کے بعد شکر کے بعد شکر کے بعد جب اٹھیں تو پروردگار کیا پڑھگر تیرا شکر ہے تو نے زندگی عطا کی تاکہ تیری عبادت بھی گزر سکے. دوسری کیا کریں گے ہم؟ السلام علیکم یا مولا اشرف الزمان. یہ مولا آپ کی وجہ سے ہماری زندگی ہے، آپ ہی کی وجہ سے پوری کائنات باقی ہے، لہٰذا سلام میرا قبول کیجیے. آپ دیکھیے سلام کا جواب دینا واجب ہے مستحب؟ واجب ہے. اچھا خود سلام کے معنی کیا ہے؟ دعا ہے. سلام کیا ہے؟ آپ سلامت رہیں. یعنی دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. سلامت رکھے کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ دشمن سے خالی ہے نہیں، شیاطین سے نہیں، اور کس سے؟ وسوسوں سے نہیں، اور کس سے؟ دنیا سے نہیں، جہالت سے نہیں. کس چیز سالم رکھے؟ تمام چیزوں کو سالم رکھے. یعنی جتنی بھی چیزیں ضرر دہ ہیں انسان کے لیے ان سب سے سالم رکھے. تو آپ سوچیں کہ ہم جیسے گناہ گار آدمی جب امام کو سلام کریں گے تو امام پر واجب ہے جواب دینا کہ نہیں؟ واجب ہے. اور جب امام کہیں گے علیکم السلام
سب آگے تک کی بالکل بات آگے نہیں نا بتانا ہے کہ یہ کا فیصلہ یاد ہے کہ اتنے آٹھ ہوتے ہیں نا اتنے لوگ اتنے آٹھ ہو جائیں گے اتنے گھنٹے وہ ہماری قدر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زمانہ جب ہم کو سلام کریں گے اور سلام کا جواب دیں گے تو کیا ان کی عبادت کر دے گا اللہ؟ مگر وہ امام کہیں گے تم بھی ساری دعا اچھے رہو امام کی دعا قابل قبول ہوگی. اور آپ سوچیں صبح میں جب امام کی دعا قابل قبول ہو جائے گی تو پورا دن و چریہ کیسے گزرے گا ہمارا؟ نہ ندامت ہوگی نہ شرمندگی ہوگی نہ کسی طرح کا کوئی افسردگی ہوگی نہ اضطراب ہوگا نہ کوئی غم ہوگا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا نہ کوئی ڈپریشن میں ہوگا نہ کسی طرح کا کوئی بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہوگا نہ ڈاؤن ہوگا. اس لیے امام کی دعا سے شامل حال لہٰذا اس لیے ضروری ہے امام نے ایک بہترین سا چھوٹا سا ہمارے لیے سیرت چھوڑی. اور وہ سیرت کیا ہے؟ کیا ہے سیرت؟ بتائیے سیرت کیا ہے؟ اور آپ کی ماں کون ہے؟ آپ کی ماں کا کیا نام ہے؟ نرجس خاتون ہے نا. اور کیا نام ہے؟ سوسن. اور کیا نام ہے؟ سٹیپل. یہ کیا نام ہے؟ امام کی والدہ کے نام. خب یہ جناب نرجس جو ہیں یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ایسے نام کی ہے. کیا نام ہے ان کا؟ یشو. کیا نام ہے؟ یشو. یشو ہے نا. یشو کی بیٹی ہے. اور ماں کی طرف سے جناب عیسیٰ کے وسیع جناب شمعون کی بیٹی ہے. کس کی ہیں؟ شمعون. یہ پیسہ کے دور جو ہیں یشو نانا اس کی بیٹی ہیں. تو والد کی طرف سے اچھے دادا ہیں یشو اور والد کی طرف سے یشو اور ماں کی طرف سے جناب عیسیٰ کے جو وسیع ہیں شمعون کی بیٹی. آپ سوچیں کتنا مرتبہ بلند ہے شہزادی کا. بہت بلند مرتبہ ہے. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت خواب میں یعنی خواب کی حالت میں آپ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں پر ایمان لائی ہے. شہزادی کے ہاتھوں پر ایمان لے کر کے آئی. اس بیوی کا نام نرجس ہے. اس نرجس خاتون کے اللہ کیا دینا چاہتا ہے؟ ایک وہ فرزند کی جو حضرت آدم سے لے کر کے خاتم النبیین تک اور خاتم النبیین سے لے کر کے امام علیہ السلام تک سب کی آرزو سب کی چاہت سب کی تمنا سب کا جگر سب کیا قلب سب کی آنکھوں کا نور سب کا سکون وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ امام مہدی علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر یہی ہے کہ جو امام کا نام کے لیے خود رسول فرماتے ہیں کہ جس کا نام میرا نام ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مہدی کا نام کیا ہے؟ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. محمد علیہ السلام ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی دیکھ خود امام کا جو نام ہے محمد اس کے آپ پیچھے کیا لگائیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے یا علیہ السلام لگائیں گے؟ مگر محمد نہیں ہے. ہاں وہ محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جہاں رسول کا نام دیا جاتا ہے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. امام کا نام دیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام صلوات اللہ السلام علیہ ہے نا. خوب تو آپ کے کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. اور آپ کے مختلف القاب لقب جیسے مہدی کیا ہے؟ لقب ہے. بقیت اللہ لقب ہے. منصور لقب ہے. قائم آل محمد لقب ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ منتظر لقب ہے. آپ منتظر ہیں؟ منتظر ہم لوگ منتظر
منتظر منتظر منتظر ہیں پکی بات ہے جی تیار رہتے ہیں آپ لوگ بالکل جی ہاں منتظر کا مطلب جو ہمیشہ ہمارا رکھتی ہے منتظر جس کا انتظار کیا جائے خوب قرنیت کسے کہتے ہیں کیا ہے قرنیت مثلا کیا تاریخ ہے میں پوچھے بھیا تم لوگ کہتے ہو ابو القاسم ابو الحسن یہ کیا ہے ابو صادق کیا ہے یہ قرنیت کسے کہتے ہیں جی ہاں وہ نام کہ جو باپ دادا خالہ خالو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں قرنیت کہتے ہیں اور لقب کسے کہتے ہیں لقب جو نام کے علاوہ ہوتا ہے ایک پرٹیکولر جو نام رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ کیا رہتا ہے لقب یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام کیا ہے محمد کیا ہے محمد دھیرے سے بولیں محمد محمد ہاں محمد علیہ السلام اور ان کی کنیت کیا ہے ابو القاسم اور لقب کیا ہے امام مہدی منتظر 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 نہیں منتظر منتظر صاحب الزمان قائم اور بقیت اللہ منصور منصور یعنی جس کی مدد کی گئی ہو ہے نا مہدی یعنی جس کی ہدایت کی جا چکی ہو جیسے مصطفیٰ جس کو سلیکٹ کیا گیا ہو ہے نا تو یہ کیا نام یہ کیا ہے سب الفاظ ہے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فضل شریف ہیں تو یہاں تک بات واضح ہو گئی نا کسی کوئی پرابلم نہیں ہے جی اگر ہو تو بتائیے گا یہ تو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ولادت کے بارے میں ہم لوگ کا ہمارے جو بڑے بھائی لوگ ہیں ان کا تو عقیدے میں فرق کیا فرق ہے کیا فرق ہے بڑے بھائی تو دیکھو جی جی کیا فرق ہے مگر وہ لوگ امام مہدی کو نہیں مانتے جی مانتے نہیں مانتے مانتے ہیں نا مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو فرق کیا ہے ہاں کہتے ہیں ولادت نہیں ہوئی بھائی کیا بھی ولادت نہیں ہوئی ہے وہ کہیں گے جب اللہ چاہے گا کبھی ولادت ہوگی اور بھائی بڑے ہوں گے اور پھر آ جائیں گے اور پھر اب تو انصاف سے دنیا کے ظلم جوڑ سے بڑی کوئی بات نہیں لیکن ہم لوگ کا اس کنسیپٹ نہیں ہے اس لیے کیوں نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ خود ان کے والد محترم نے بتایا کہ صاحب یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا فرزند ہے انشاءاللہ آنے والے آگے دروس میں اس کی توجیہ یعنی بیان کیا جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے یا خود سے پہلے باقی اماموں کی سنے سے امام کی معرفی کرائی ہے امام کو پہچانوانے کی کوشش کری ہے اور خاص کر کے اپنے چاہنے والوں سے بے گناہ جو خاص جانے والے بلا کر کے جانتے بیٹا کون ہے یہ نہیں پتا کہ ہمارے بعد تمہارا جانشین تمہارا امام ہوگا کہ ہمارا جانشین ہوگا یہی شریعت کا محافظ ہوگا اس کی اتباع کرنا اس کا کہنا ماننا اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا تبھی تو کامیاب ہو گئے وگرنہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہماری سنی اور شیخ درمیان جو اختلاف ہے وہ صرف خالی اس چیز کا ہے امام حسین سلام کے لیے معرفی کرا رہے امام حسین سلام فرماتے ہیں کہ قائم جو ہمارا نواں فرزند ہوگا وہ ہے آپ سوچیں امام حسین علیہ السلام پہچانوا رہے کس کو ابھی تو بہت سی امام آنا باقی ہے 9 کے بعد 10 ہے نا 3 کے بعد 4 5 6 7 8 9 تب جا کے 9 نمبر کے اوپر ہے لیکن امام حسین علیہ السلام پہچانوا رہے خود ایک کربلا میں کہ جب محضر شہادت سنایا ہے کہ بھیا سب تم لوگ شہید کر دیے جاؤ گے تو ایک مرتبہ مولانا نے کہا دیکھو تم لوگ افسردہ نہ ہونا غمزدہ نہ ہونا کہ تم لوگ کا خون ایسے ہی بہہ جائے گا نہیں بلکہ ہمارا آخری بیٹا آئے گا جو تمہارے خون کا بدلہ لے گا ہم تو یہ دعا کرتے ہیں نا پروردگارا ہمارے امام کی ظلم تعلیم فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال سامنے شمار فرما اسی بھی کرتے ہیں تاکہ امام جب ظہور کریں تو ہم بھی قاتلان حسین سے بدلہ لیں یعنی ہمارے اندر ایک جسے کہنا چاہیے آگ جل رہی ہو بھڑکی ہوئی آگ ہو کہ بس ہم زندہ اسی لیے رہیں کیونکہ امام کے ساتھ ہم کو رہنا ہے اور قاتلان حسین سے اور قاتلان فاطمہ زہرا سلام اللہ
شعلہ ور ہونا چاہیے. یہ حرارت ہو جو ہمیں زندہ رکھ رہی ہو, اور یہی حرارت ہم کو انشاءاللہ بعد میں پلٹائے گی, جسے کیا کہتے ہیں, رجعت کہتے ہیں. لہٰذا یہ انگیزہ ہونا چاہیے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں کہ ایمان کا شعور ہو اور ہمیں ان کے امان سامنے ہم کو اجازت مل جائے, اس کی یہی ہے. ہم بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور حضرہ کو, یزید کو, جو ملے اس کو قاعدے سے کیا کریں, بدلا لے سکیں اس سے پورے غصے کے ساتھ, پورے بدلے کے ساتھ. میں اضافہ فرمائے. پھر آپ دیکھیں کہ امام زمانہ کے سلسلے میں چونکہ روایات بہت متواتر تھی, رسول نے مستقل اس بات کو بیان کیا, تو اب حکومت جو غصب کر چکی تھی, یعنی غاصب حکومتیں بہت سترک ہو گئی, اور یہاں تک کہ امام تقی علیہ السلام کے زمانے سے ہی امام زمانہ کے سلسلے میں جستجو شروع ہو گئی تھی. یعنی جو ہمارے ائمہ معصومین تھے ان کے گھروں کو باقاعدہ جاسوسی شروع ہو گئی, ان کے گھروں کی دیکھ ریکھ شروع ہو گئی, اور یہاں تک کہ اماموں کو نظر بند کیا گیا, گھروں میں اس لیے نکل نہ پائے, حتیٰ یہاں تک کہ ان اپنے جاسوس عورتوں کو امام کے گھروں میں داخل کیا گیا تاکہ تنظیم بند کر کے جاؤ اور دیکھو جا کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی جو ہے وہ بچہ کسی کا ہونے والا ہو, کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی جو باردار ہو, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی عورت جو ہے وہ پریگننسی میں ہو. یعنی عورتوں کو باقاعدہ تخیل کر دیا تھا, کہاں, گھروں کے اندر. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو پھر کوئی ارادہ سے کام نہیں آتا. اللہ خیر الماکرین, اللہ بہتر مکر کرنے والوں کے مکر کو توڑنے والا ہے. لہٰذا انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ ہم کیسے بھی روک کے رہیں گے, لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ آخری حجت آئے گا کہ جو امام حسن علیہ کی نسل سے ہوگا, جو جناب نرسی خاتون سے پیدا ہوگا, اور وہی ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا, جس کی کنیت القاسم, جس کا نام محمد, جس کے القاب مہدی, منصور, بقیت اللہ, صاحب زمان ہوگا. ہے نا, دیکھیے جتنی بھی ائمہ معصومین ہیں, امام زمانہ کی ولادت اور ان کے باقی کام جو ہیں الگ ہٹ کے ہوئے ہیں. سر کسی ساتھ کسی امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, کسی امام کے ولادت میں کوئی مخفیانہ چیز نہیں تھی سر, لیکن امام زمانہ کی ولادت میں اللہ نے مخفی رکھا, حتیٰ یہاں تک کہ ان کی پھوپھی بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن جب آپ کی ملاقات جو ہے جناب امام حسن علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے بیٹا, کہا آج اللہ اپنے حق کو ظاہر کرے گا. تو وہ کہتی کیسا حق ظاہر ہوگا بیٹا, کوئی تو نشانیاں نہیں پائی جا رہی ہیں. کہا نہیں, اللہ کا ارادہ آج ہے. اور پھر جیسے ہی امام یہ کہہ کے گئے ویسے ہی ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ جناب نرجس لیٹی ہوئی ہیں, اور ایک مرتبہ پہنچی تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے, نہایت خوبصورت ہے, اس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے, جو سجدے میں ہے, جو قدوسوں کی صدا بلند کیے ہوئے ہے, اور جو کلمے کو پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اٹھا کے لے کے آتی ہیں. اس کے بعد جو باقی اپنے آپ کی خدمت میں پیش کیا امام حسن علیہ السلام کا. ایک تو ہو گئی آپ کی ولادت, ٹائم نہیں کیا ہوتا ہے, ہونے والا ہے. ابھی ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں, 20 منٹ. اچھا سوال جواب کر لیجیے, ہمارے پاس ایک سوال ہوتا ہے. جی جناب, اگر آپ سنتے ہیں آپ مانتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ کب پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے 255 ہجری میں, آج کتنا چل رہا ہے 1444 چل رہا ہے نا. سب کتنا عرصہ ہو گیا مسلمانوں کو, 1189 ہے نا, 1189 اتنے سال کی عمر ہو گئی ان کی, اور تک زندہ ہے. کیا جواب دیں گے آپ, ہے کسی کا جواب آپ دیں گے؟ نام ہے
بتا دو بھائی جو مطلب قرآن کو مانتے جو نہیں مانتا ہوں ہم الگ تین دھرم ہے ہم کون ہیں یہودی مسیح اب سوال کر رہے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں آپ آئیے کہ آپ کے امام کی حکومت اتنی لمبی کیسے ہو سکتی ہے آپ کیا جواب ہیں اللہ اس کو چاہے ہو صحیح کر یہ قرآنی جواب ہے کہ بعض ہمارے انبیاء ابھی بھی زندہ ہیں زندہ ہے نہیں زندہ کون زندہ ہے جناب عیسیٰ زندہ ہے جناب عیسیٰ زندہ ہے اور پھر اللہ کہہ رہا ہے جناب یونس کے سلسلے میں جناب یونس کے سلسلے میں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جناب یونس تسبیح نہ پڑھتے ہے نا جناب یونس کون سی تسبیح پڑھی تھی لا الہ الا انت من الظالمین ہے نا اگر یہ تسبیح کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جناب یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے تو اللہ قیامت تک زندہ رہ کرتا ہے تو یہ بتائیے جناب یونس اگر زندہ رہتے تو کیا مسلم مر جاتی ہے پاسبل ہے نہیں پاسبل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جناب یونس کے صدقے میں مچھلی کو زندہ رکھتا ہے اس لیے کہ اگر مر جاتی مچھلی سے جناب یونس بھی مر جاتے لہذا جب اللہ کوئی چیز چاہ لیتا ہے تو اپنے ارادے میں کیا ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے اس کا ارادہ کا تبدیل نہیں ہوتا اب یہ تو بات ہو گئی قرآنی کہ جناب عیسیٰ ہیں جناب یونس ہیں جناب نوح ہیں جناب یوسف کی جو زندگی بیان کی گئی ہے کنویں سے لے کر کے اور آپ کو عزیز مصر بنا دینا کہ کون کر رہا ہے یا اللہ کر رہا ہے تو اللہ ارادہ کرتا ہے تو کوئی بھی اب سوچیں کہ ہاتھیوں کو چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں سے ختم کر دیا کاش فلم معقول بنا دیا کاش فلم معقول کا ترجمہ کیا ہے چبایا ہوا بھوسا ہر جگہ نا جو بھینسیں باتوں کرتی ہیں چباتی ہیں ایسے کر کے جو اگل دیتی ہے بعد میں وہ کیسا ہوتا ہے یعنی ایک چھوٹی سی کنکری ایک چھوٹے سے ابابیل نے گرائی ایک بڑے بڑے ہاتھی وہ سمجھا ہو گئے دھارا شاہی ہو گئے وہ دھارا شاہی نہیں ہو گئے بلکہ کاش فل معقول ہو گئے یعنی چرائے چبائے کے دوسرے مرد ہو گئے تو جو اللہ ایک چھوٹی سی کنکری سے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے جتنی بڑی طاقت ہے اتنی چھوٹے سے اس پر عذاب نازل کیا فرعون کو کیسے مارا فرعون کو پانی سے فرعون کو پانی سے اور نمرود کو مچھر سے مار دیا بتائیے مچھر سے مار دیا چھوٹا سا اور دماغ میں گیا انہیں کہانی کر دی تب بڑا ہو گیا تو خلاصہ کلام کیا ہوگا کہ اللہ جب بھی کسی بڑی طاقت کے سامنے بڑا چیز نہیں بھیجتا بلکہ چھوٹی چیز بھیجتا ہے کیونکہ وہ خود اللہ کی قدرت ہوتی ہے نا تو وہ اللہ کا ارادہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا اپنی طریقے کیا ہو سکتی ہے کیسے سمجھیں گے ہم پہلی چیز تو یہ ہے کیونکہ آج کے دور میں جو ہم رہ رہے ہیں اس میں نارملی عمر جو ہو رہی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 60 سال 70 سال 80 سال سب سال یعنی 100 سال سے زیادہ ہم سوچ نہیں کر پا سوچتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو علم الابدان جو بدن کا علم ہے جو طبیب ماہرین ہیں یا پھر تھیولوجی یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہ یہ کہ ایک انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے بلکہ ایک انسان جوان رہ سکتا ہے جوان کیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے کھانے اور سونے اور پینے کے اوپر کنٹرول کر لے اور جو نظام بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کر لے تو پھر انسان کے اندر کبھی بھی کوئی بھی گڑبڑی پیدا نہیں ہوگی تو جب گڑبڑی پیدا نہیں ہوگی تو انسان صحیح و سالم رہے گا آج جو ہم پرابلم کریٹ ہوتی ہے کیوں ہوتی پتہ چلا بریانی آ گئی بڑی طرح والی تھی بریانی بھوک لگی ہے کھا لیا اور پھر پتہ چلا صاحب ایک چیڑ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک مل گئی وہ اچھا پتہ چلا ادھر چھنائی کھا رہے ہیں کو چھنائی کھا رہے ہیں کو برابر کر دیا اس نے اندر جا کر کے اب پتہ چلا کہ اب صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جب تھوڑی سی بریانی کھائی ہے اس سے خصیت ہو گئی یہ کیا ہوا یہ خطرناک ہو گیا اس لیے کہ رات کا کھانا اللہ کہہ رہا ہے شریعت میں ہے کہ بہت مزہ سے ہونا چاہیے
اور ہمارا رات کا ہی کھانا جو ہے وہ زبردست ہوتا ہے. ہمارے یہاں شادیاں رات میں ہوتی ہیں نارملی, جو مطلب کیا بولتے تھے دعوت خلیفے وغیرہ, وہ سب سارا مرتبہ ہوتا ہے, سارا چکنا کھانا ہوتا ہے, اور بھی اپنا چکنا ہوتا ہے, وہ دبا ہی کھاتے ہیں ہم لوگ کیونکہ اس میں ٹھنڈا چلتا رہتا ہے, تو وہ سب گڑبڑ سڑبڑ بنا دیتا ہے جا کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مطلب دان ہے وہ کہتا ہے کہ انسان ایک آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور مشکل کام نہیں. لیکن میں ابھی آپ کے سامنے پریکٹیکلی ایک چیز بیان کرتا ہوں جو آپ لوگ خود کیا کریں گے, اس کے اوپر غور کریں گے اور سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا ارادہ اور عقل کیا کہتی ہے. مثلاً ہمارے جو ہے جسم میں سارے بال ہیں کہ نہیں, سر میں بال ہیں, ہونوں کے بال ہیں, پلکوں میں بال ہیں, داڑھی اور مچھ بھی بال ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو پلکیں کٹواتے رہتے ہیں, بھویں کٹواتے رہتے ہیں, بال کس حد کا بھویں پڑ گئی ہیں, کٹوا دو. دیکھا آپ نے ایک ہی چہرہ ہے لیکن ایک جگہ بال کٹوا رہے ہیں اور ایک جگہ بال آپ کے ویسے ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اگر چاہے ایک جگہ کے اوپر بال بڑا کر رہا ہے, اس کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. ابھی کوئی گریز بک میں آیا بھی نہیں ہے کوئی جس کی مونچھیں تو لمبی ملیں گی آپ کو, داڑھی بھی ہو سکتا بڑی لمبی ملے اور بال بھی ہو سکتا بڑے لمبے ملے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پلکیں کا حساب کتنے کا 2 فٹ کی پلکیں نہیں, نارمل ہے وہی رہے گی. بچپن سے پلکوں کا اسٹائل وہی رہتا ہے. اور بات ہے کہ الگ سے جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں موو کیا جائے, کیا کہتے ہیں الگ اسٹائل کا, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بھویں میں تو ایسی نہیں کہ الگ بات ہے کہ جا کر کے ایسی بھویں بنوا لے, لیکن بھویں میں چیز ہے جتنی بڑی اتنی بڑی رہے گی. ایسا نہیں سیدھے ساتھ ساتھ بھویں بننے کا کیا مطلب, آج داڑھی میں پڑے گا بھویں بننا ہے کیوں, مطلب بہت بڑی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ اپنی چیز ہے کہ اللہ جس نے ایک چہرے کے اوپر ایک جگہ بال اتنے بڑے کر دیے کہ کٹوانا ضروری ہے, اور ایک جگہ کے اوپر کٹوا دیں گے تو لوگ ہنسیں گے نا. اس کا بات جی جناب ٹھیک ہے. خوب ایک اور سوال ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہماری امام مہدی اللہ تعالیٰ شریف کی زندگی کے جو پرانی عمر ہے اس کے دلائل. اس میں کسی کو کوئی آشنکا اگر ہے تو بیان کرے, کوئی شک, کوئی شبہ, کوئی سوال اگر ہوتا ہے تو بتائے, اور نہیں سمجھ میں آیا تو بتائے, اور سمجھ میں آ گیا تو بتائے. آگے جاری یہاں پر بات آ جائے آپ کو اگر نہیں بولیں گے تو کل سے دوسرے کون سا آ جائیں گے بتائیں. صحیح ہے, جو ہم دوسرے کل سے نہیں دیتے ٹھیک ہے, آپ کو نہیں بتائیں گے جو ہم سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے. یہی ہے نا پھر اس کے بعد آپ کو بولنا پھر امام کے سلسلے میں جن لوگوں نے امام کو دیکھا انہوں نے جو ہے مکتوب کیا کہ امام کی جو شکل و شمائل وغیرہ تھے وہ کیسے تھے. تو تاریخ لکھتی ہے کہ امام کا رنگ جو تھا وہ گندمی تھا, پیشانی کشادہ تھا, چہرہ جو تھا بالکل چودھری کے چاند کی طرح تھا, ہے نا. اور ابو کی ابو یعنی بھویں جو تھی یہ کمان کی نما ہے, اور نہایت ہی جو ناک ہے وہ پتلی ٹوٹی ہوئی, بڑی بڑی آنکھیں, ہے نا, اور کشادہ چہرہ. یعنی شکل و شمائل جن لوگوں نے امام کو دیکھا ہے ان لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. اور ایک سوال پر اور آپ کی دو غیبتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. ایک غیبت سورہ ہے, ایک غیبت کبریٰ. غیبت سورہ کے سلسلے میں یہ بہر آگے بحث آئے گی. میں خالی آپ کو کہنا چاہیے نوٹس دے کر کے چلا جاؤں تاکہ بات پھر وہ آگے کنٹینیو ہو. غیبت سورہ جو 5 سال کا عرصہ تھا, جو امام یعنی امام علیہ السلام کے سامنے پر تھا, لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ مولا جو تھے جو اپنے خاص اصحاب ہوتے ہیں جن پر ٹرسٹ کرتے تھے, جس پر بھروسہ کرتے تھے, وہ جب آتا تھا تو اس کو دکھاتے تھے, کہتے بھیا یہاں آؤ, یہ دیکھ رہے ہو, کہاں کون ہے بیٹا, کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. اچھا کہ یہ تو ہمارا جانشین
یہی وہ ہوگا کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. یا بعض لوگ آئے دیکھا امام کی گود میں ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے, پھر امام سے پوچھا کہ آقا یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ تمہارا امام ہے, یہ تمہارا پاپا امام ہے, یہ ہمارا جانشین ہے. یا مثال کے طور کے اوپر بعض لوگ جب ہدایہ لے کر کے آئے تو آپ نے کہا بیٹا تم لے لو, چونکہ ہدایہ وغیرہ دیتا کون ہے؟ وہ امام دیتا ہے. تو جب امام نے کہا نہیں صاحب اس کے اندر حرام حلال مخلوط ہو گیا ہے, یہ میں نہیں لوں گا, تو پھر امام کسی نے پوچھا کہ مولا کے لیے کون ہے تو حرام حلال جانتا ہے, کہ یہ ہمارا آخری فرزند ہے اور یہی حجت خدا ہے اور یہی تمہارا امام ہے جو علم غیب رکھتا ہے, جو جانتا ہے اس میں کتنا حرام ہے کتنا حلال ہے. تو پتہ چلا کہ 5 سال کی جو مدت ہے آپ کی وہ سورہ کے ہے اور جو امام کے زمانے میں ہی تھا. اس کے بعد پھر غیبت الکبریٰ شروع ہوئی اور یہ غیبت الکبریٰ جو ہے وہ پھر سلسلہ آج تک انشاءاللہ چل رہا ہے. جی اب آپ لوگ بتائیں آپ لوگ اس کو ہاں 69 یہ میں نے بتایا ہے, یہ امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بتایا ہے. 5 سال مخفیانہ رہے امام کے ساتھ, یہ وجہ اس بات کی شہادت واقع ہو گئی ہے اور امام یعنی نماز جنازہ کے لیے کہا گیا کون پڑھائے گا, تو جعفر یعنی امام کے جو چچا تھے وہ آگے بڑھے. تو ایک مرتبہ ایک بچہ بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور بھیڑ کو کہا صاحب چچا ہٹیے, یہ کس کا حق ہے؟ یہ میرا حق ہے. تب لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو بچہ ہے اور یہی امام وقت ہے, اور پھر چونکہ حاکمان جو وقت ہے انہوں نے باقاعدہ وہاں جاسوس بٹھا رکھے تھے کہ جو بھی امام کی نماز پڑھائے گا وہی امام ہوگا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہی تعلیم آگے بڑھ رہا ہے, لہٰذا امامت اگر اس کے ہاتھ میں آتی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے جیسا ہے. لیکن جب دیکھا کہ اس کو ہٹایا اس بچے نے وہ آگے نماز جنازہ پڑھائی, تو جیسے ہی نماز جنازہ پڑھائی وہ ہٹے, وہ ایسے ہی چاہا کہ اس کو پکڑا جائے گرفتار کیا جائے. لیکن کیا دیکھا کہ نہ اس کے اثرات ہیں نہ کوئی چیز ہے نہ کوئی بچہ موجود ہے, وہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کا ارادہ یہ تھا اس کو بچایا جائے. اب تک کی 11 امام لوگوں کو دے دیے تھے تاکہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, انہوں نے سب کو شہید کر دیا. لیکن اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ زمین کے اوپر اپنی حکومت قائم کرے, اپنے امام کو اپنے جانشین کو اپنے حجت خدا کو اس کا مدیر بنائے تاکہ دنیا جی سکے اور دنیا عیش آرام کر سکے اور وہ سمجھ سکے. اور وہ لوگ جو حضرت آدم کی خلقت میں جنہوں نے اعتراض کیا تھا ملائکہ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خون ریزی کریں گے, تو اللہ دکھا سکے کہ نہیں صاحب خون ریزی کرنے والا نہیں ہے بلکہ محبت ایثار اور قربانی کا جذبہ دیے ہوئے ہیں. وہ آخری کام اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع کے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. محدودیت کا فائدہ اور اہمیت کیا ہے؟ محدودیت کا فائدہ اور اہمیت کیا ہے؟ یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں شاید فرسٹ درس تھا اس میں فائدہ بیان کرتا ہوں. محدودیت کا فائدہ کیا ہے؟ محدودیت فائدہ یہ ہے کہ ہم اعتقادی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے ہے نا اور سیاسی لحاظ سے اپنے آپ کو سنوار سکتے. اعتقادی لحاظ سے کہ اگر ہمارا عقیدہ ایسا ہے سارا عقیدہ ایسا ہے کہ آگے درست نہیں بیان ہوگا کہ جتنے بھی ادیان الہی ہیں جتنے بھی دین ہیں سب کا ایک دین ہے, سب کا ایک جو ہے وہ اعتقاد ہے, وہ یہ کہ ایک منجی بشر آئے گا جو ہونے گا. یہ اعتقادی تھا اور قرآن کی کہہ رہا ہے نا وہ یعنی جو ہے وہ ہر قوم کو اللہ جو ہے اس کے امام کے ساتھ ہے یا ماتا اور اللہ کے زمانے ماتا منظر جائے گا. سیاسی لحاظ سے یہ تھا کہ جتنی
ہوئی اب تک کی، چاہے وہ بادشاہی ہو، چاہے وہ اپنے سیکولر ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی حکومت ہو، قبیلائی ہو، ہر حکومت نفس کے اوپر ہوئی، ہر جگہ جو ہے ظلم اٹھایا گیا ہے. لیکن ایک ایسی حکومت ہو کہ جہاں پر انسان جی سکے. انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ جی، مطلب اس لیے کہ جی اس لیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھا سروائو کر سکے. تو ابھی تک تو نہیں آیا ہوگا. تو ایک ایسی حکومت ہوگی جس میں جو ہے وہ مجھے بشر آئے گا ایک بہتر حکومت بتائی سکے. ہجری اور ہجری میں کیا فرق ہے اور ولادت اور ظہور میں کیا فرق ہے؟ ہجری چلی ہے رسول کی ہجرت سے چلی ہے نا. رسول نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، یہ کیا کرتی ہے ہجری کہلاتی ہے. عیسوی جناب عیسیٰ کی بہر ولادت ہے اس ٹائم سے وہ عیسوی چلی. اس طرح رسول کا یہ ہے کیا کہتے ہیں ایچ ڈی کہتے ہیں نا، اے ڈی جی اے ڈی آفٹر کیا ہے یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پر کیا ہے تو یہ ہجری اور عیسوی. اور ظہور جو ہے ولادت یہ ہے کہ نہیں تھے اور ہو گئے. ظہور میں کیا ہے کہ تھے اور ظاہر ہو گئے. ولادت میں نہیں تھے اور ہو گئے. اور ظہور میں کیا ہے کہ تھے، ہمیں آپ کو نہیں دکھ رہے تھے لیکن پھر وہ ظاہر ہو گئے. یہ ہے ظہور ولادت. اس لیے کہتے ہیں کہ امام باز چلا تھا کہ ولادت مت کہیے کیا کہ یہ ظہور ہے. تو جب امام کا ظہور ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ ایک بار ظہور ہو گیا تو پھر انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ تو ظہور اس کا مطلب جو ہے اس کو جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی حدیث بتائی تھی، میں فرمایا تھا کہ ہمارا جی ہمارے امام علیہ السلام نے اپنے کہا تھا کہ ہمارا جو نواں فرزند ہوگا وہ ہماری آخری ہجرت ہوگا اور وہ زمین پر آئے گا مدینہ سے کو جوڑ سکتی ہوگی. غلط نہیں پڑھ رہے یا امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ تمہارا خون جو ہے یہ ایسے ضائع نہیں جائے گا بلکہ ہمارا بیٹا اس خون کا بقا لے گا، سانس لے گا اور یہ سانس اللہ کی طرف سے. تو لہٰذا تم اب سنتا ہو کہ تم ایسے ایمان ختم کر دیا ہو کہ تمہاری یاد نہیں آئے گی بلکہ یہ قیامت تک تمہاری یاد باقی رہے گی. لیکن بہت سے واقعات میں ہوتا ہے کہ کچھ سے لوگوں نے نام ملاقات کی ہے اس کے بارے میں. دیکھیے یہ ایک درس ہے ہمارا جو اس کی بات بیان ہوا. یہ درس کا حدیث جو ہمارا ہے وہ ولادت کے ریلیٹڈ کا اور ایوب کا تھوڑا سا حصہ بیان ہے. آگے آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا کہ جو لوگ ملاقات کرتے تھے اس کی مختلف کیفیت کیا ہوئی. تو لہٰذا یہ پورا ایک درس ہے، اس کو ابھی بیان نہیں کیا جاتا لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ درس بیان ہو جائے گا. القاب کے معنی کیا ہے؟ لقب القاب لقب کی جمع ہے. لقب کسے کہتے ہیں؟ یعنی اصل معنی ہے کہ اصل نام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا نام ہے اس کو کہتے ہیں لقب. کئی نام ہیں اس کو کہتے ہیں القاب کیونکہ یہ جڑا ہو جاتا ہے. تو جیسے امام مہدی السلام کا نام القاب ہے. نام جو ہے محمد ہے، اب مہدی ہے، منصور ہے، ولی اللہ ہے، صاحب زمان ہے، یہ سب کیا ہے القاب. یعنی ایک لقب کیا جاتا ہے اور چند نام ہوں اس کو القاب ہوگا. جو تسلیم لکھنا لکھا ہے نام کا لکھا اس میں کیلکولیٹر ہے اور ایک مطلب لکھ دیا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے 868 اس میں میں بولنے لگتا ہوں انشاءاللہ دیکھ کر کیا ہے. یہ درس ہے. اس درس میں کہا گیا ہے وہ باتیں